آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پینک اٹیک ہو گیا ہے، میں پینک ہو گیا ہوں. مختلف ڈاکٹرز کو چیک کراتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کو کرواتے ہیں، گیسٹرو-انٹرولوجسٹ کو کرواتے ہیں، ایمرجنسیز میں بار بار جاتے ہیں. پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اور ایڈکشن اسپیشلسٹ ہوں. آج کل میں برائٹ وے کلینک سلطان ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں. میرا 10 سال کا تجربہ ہے سائیکیٹری میں اور ایڈکشن میں کام کرنے کا. آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پینک اٹیک ہو گیا ہے، میں پینک ہو گیا ہوں، مجھے پینک ڈس آرڈر ہے. آج یہ بہت لوگوں میں یہ پینک ڈس آرڈر، پینک اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً مختلف ڈاکٹرز کو چیک کراتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کو کرواتے ہیں، گیسٹرو-انٹرولوجسٹ کو کرواتے ہیں، ایمرجنسیز میں بار بار جاتے ہیں. ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ ان کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے، وہ مرنے والے ہیں. اس طرح کے پیشنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ویڈیوز اسپیشلی میری ان کے لیے ہے. پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اینگزائٹی ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے کیمیکلز خراب ہو جاتے ہیں اور فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. یہ اس طرح کا فیئر ہے، یہ 24 گھنٹے ہر وقت نہیں ہوتا. خاص وقت کے لیے فیئر آتا ہے. شدید گھبراہٹ، بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے. کچھ ٹائم، کچھ منٹس بھی ہو سکتی ہے، گھنٹے تک بھی رہ سکتی ہے. تو یہ فیئر اتنا فیئر ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے. اس میں پیشنٹس کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ بچے گا نہیں، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ اپنا کنٹرول لوز کر لے گا، وہ مرنے والا ہے. وہ بار بار کہے گا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں. جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو اتنی شدید انگزائٹی، فیئر ہوتا ہے کہ اس کا وہ سامنا نہیں کر پاتا. وہ اس کی بے چینی، گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، اسٹمک اپسیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس وقت اتنی کیفیت میں وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے وہ گر رہا ہے، وہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. یہ اتنی شدید کیفیت ہوتی ہے کہ پیشنٹ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ بار بار ہاسپٹل جانے کے بعد ان کی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ سائیکیٹرک پرابلمس ہیں، یہ کوئی میڈیکل پرابلمس نہیں ہیں جس کا علاج کوئی میڈیکل ڈاکٹر کرے گا. اگر اس طرح کے پرابلمس ہیں تو کوئی سائیکیٹرسٹ ہو جو اچھا علاج کر سکتا ہے. میرے پاس پینک ڈس آرڈر کے، پینک اٹیک کے کافی مریض ہیں. الحمدللہ 2 سے 3 ہفتے ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو ان کے پینک اٹیک ختم ہو جاتے ہیں، پینک ڈس آرڈر ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کا فیئر ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اگر مسئلہ ہے کسی کو تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. پیشنٹ اپنا پراپر علاج کریں سائیکیٹری کا. 2 سے 3 ہفتے میکسیمم لگتے ہیں، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. علاج ہم کیسے کرتے ہیں؟ علاج کے ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں عموماً. ایک تو ہم ادویات کے ذریعے کرتے ہیں. ادویات بہت سیف ہیں، نان ایڈکٹیو ہیں، کوئی اس کا نشہ نہیں لگتا. تو 2 سے 3 ہفتے میں عموماً جو دوائی لینے کے بعد پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر صاحب بہت ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ہماری انگزائٹی بہت کم ہو گئی ہے، ہمیں اب خوف نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس طرح کا اٹیک نہ ہو جائے. تو میڈیسن کا کورس ہوتا ہے 6 مہینے تک ہوتا ہے، منیمم 6 منتھ تک ہم کورس کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم سائیکو تھراپی سیشنز کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب پینک اٹیک ہو تو کیا کرنا ہے. پینک اٹیک جب ہو تو آپ لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، بار بار ہاسپٹل نہیں جانا. تیز تیز سانس لیتے ہیں، تیز تیز سانس نہیں لینے. پینک اٹیک جب بھی ہوتا ہے جب بندہ کافی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، اسپائسی فوڈز لیتا ہے تو پینک اٹیکس آتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو آپ لوگ چائے، کافی، اسپائسی فوڈز، مسالے والی چیزیں اوائڈ کریں اور تیز تیز سانس نہ لیں. جب ہو تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک انگزائٹی کا اٹیک ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو اپنے آپ کو سمجھانے سے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور کوشش کریں کہ اس وقت ڈیپ بریتھنگ، کچھ ایکسرسائز ہیں وہ کریں، اپنا دھیان ہٹا دیں، ڈسٹریکٹ کریں جو انگزائٹی کی تھاٹس آ رہی ہیں، اور اپنے آپ کو ایزی فیل کرائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف بے چینی گھبراہٹ تھوڑی وقت کے لیے ہوگی، اس کے بعد یہ بے چینی گھبراہٹ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے پراپر علاج سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. تو ایسا مسئلہ ہو تو صرف سائیکیٹرسٹ، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو چیک کروانا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے تو آپ دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.